سامعین گرامی، اس وقت ہم مزار حضرت نصیر الدین شاہ المعروف سید دیوان راجہ بابا پہ موجود ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ 300 سال سے بھی پرانا یہ قبرستان جو قدیم جنگوں میں یہاں پر لوگ شہید ہوئے ان کے قبور ہیں، اور اس ترکوں کی ایک بڑی آبادی یہاں پر مدفون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادھر مزار کے احاطے میں آئیں تو دروازے سے داخل ہوتے ہی یہ پہلی جو قبر ہے یہ خادم خاص ہیں حضرت دیوان راجہ سرکار کے، اور جن کا تاریخ وصال تقریباً 1715 عیسوی جو ہے وہ مروی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دو دہلی کے شہزادے ہیں، ان کی قبور ہیں۔ شہزادہ آف دہلی کا کتبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی حضرت دیوان راجہ سرکار سید نصیر الدین شاہ کے ہمراہ دہلی سے تشریف لائے تھے، اور یہ دوسرے شہزادے ہیں جن کی قبر یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی حضرت دیوان راجہ سرکار کے ساتھ تقریباً 1658 عیسوی کے لگ بھگ یہاں تشریف لائے تھے، اور 1713 1714 جن کی تاریخ وفات ہے وہ یہاں پہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حیرت میں ڈال دینے والی جو بات ہے یہاں پر، یہ جو حضرت سید جلال شاہ جو ہیں ان کی قبر مبارک ہے، جس کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً 3 گز کے لگ بھگ ہے، تقریباً 12 فٹ سے اس کی لمبائی زیادہ ہے، اور یہ دیوار کے ساتھ ہی یہ قبر مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقبی جانب میں حضرت دیوان راجہ سرکار کے خادم خاص اور ترکوں کے جد امجد حضرت فتح خان بابا، جو کہ حضرت دیوان راجہ سرکار کے خاص خادم تھے، ان کی یہ قبر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تاریخ وصال 1715 جس پر درج ہے۔ یہ ترکوں کے جد امجد ہیں حضرت فتح علی خان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت کے امام مسجد حضرت دیوان راجہ سرکار کے عہد کے مسجد کے امام تھے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ سامنے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں حضرت دیوان راجہ سرکار حضرت سید نصیر الدین شاہ المعروف حضرت سید دیوانہ راجہ بابا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ دہلی سے تشریف لائے تھے، اور تاریخی کتب میں سب نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے۔ یہ کتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا اصل نام حضرت سید نصیر الدین شاہ المعروف دیوان راجہ بابا، چونکہ انہوں نے فارسی میں ایک ذہین دیوان چھوڑا ہے جس کا باقاعدہ منظوم ترجمہ بھی اور بامحاورہ ترجمہ سید عاشق حسین شاہ امام مسجد شہنشاہ پکھل کے نام سے حضرت دیوان راجہ سرکار موسوم ہیں، انہیں شہنشاہ پکھل کہا جاتا ہے، اور تقیہ شریف گلی باغ میں ان کا مزار ہے۔ یہ جائے پیدائش ان کی بلخ بخارا سمرقند، اور جائے وصال جو ہے یہ تقیہ شریف گلی باغ، تاریخ وصال 1713 1714، اور یہ مزار 2015-2016 میں یہاں پر جو ہے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت دیوان راجہ سرکار کے دیوان سے، یعنی جنہیں دیوان راجہ کہا جاتا ہے، ان کے دیوان سے 2 شعر بھی ان کے کتبے پر جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مجاورین کے نام بھی اور ان کے دیوان سے کچھ اشعار مزار کے احاطے میں بھی جو ہے وہ کندہ کیے گئے، اور ان کے کتبے پر بھی کندہ ہیں۔ بعض لوگوں نے تاریخی غلط فہمی کی بنا پر، اور مجھے یہاں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، کہ بعض لوگوں نے حضرت دیوان راجہ بابا کو راجہ بابا کی جو ہے وہ نسبت سے دیوان راجہ ہی مشہور کر دیا، حالانکہ ان کا یہ سادات خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نام حضرت سید نصیر الدین شاہ ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی، چونکہ میں ایک محقق ہوں اور تحقیق جو ہے وہ محقق کا کام ہے، بیشتر کتب چھاننے کے بعد جب ہمارا یہ ترکوں کے ساتھ عدالت میں کیس لگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بابا جی صاحب ہمارے جد امجد ہیں، تو ہم نے اس دہلی سے حضرت بابا جی کا شجرہ نسب منگوایا، اور اس شجرہ نسب کے مطابق یہ جو ہے سادات خانوادے سے ان کا تعلق ہے، جن کا مزار یہاں پہ حضرت سید نصیر الدین شاہ کا، اس کے اور ان کے والد سید مروان شاہ
اور ان کے پھر آگے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے جو ہیں شاہ جہان بادشاہ ٹالیاں والی سرکار پنڈی میں، جن کا مزار واقع ہے کمیٹی چوک میں، اور حضرت سید بلال شاہ لاہور میں مری میں، جن کا لال شاہ کے نام سے مشہور ہیں، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور حضرت دیوان راجہ سرکار یعنی حضرت سید نصیر الدین شاہ کا مزار گلی باغ میں ہے، اور تقریباً 18 شجرے ان کے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور جسے گلدستہ سادات میں بھی منقول کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دیوانہ راجہ کہا جاتا ہے، راجہ کی نسبت سے لوگوں نے، اور خاص کر پروفیسر ارشاد صاحب نے تاریخ ہزارہ میں انہیں ترک لکھا اور دیوانہ راجہ ہی لکھا، جس سے ایک تاریخی غلط فہمی نے جنم لیا۔ بعد ازاں خواص خان نے اس قسم کا راجہ اور دیوانہ کا کیا مطلب؟ جی، یہ جو دیوان ہے، یہ انہوں نے فارسی میں ایک ذہیم دیوان چھوڑا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ دیوان جو ہے وہ اس دیوان کی نسبت سے ان کا نام دیوان راجہ، اور راجہ جو ہے وہ راجپوت شہزادوں کے لیے جو اکبر بادشاہ نے مہاراجہ یا مہارانی کے القابات استعمال کیے تھے، اور یہ بادشاہ یعنی شہنشاہ پکھل انہیں کہا جاتا ہے، تو راجہ اس نسبت سے یہ ترک شجرہ نسب سے تعلق رکھنے کی بنا پر نہیں ہے، یہ تو سید ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر خاص یہ ہے کہ ان کا یہ دیوان بامحاورہ ترجمہ سید عاشق حسین شاہ نے بھی کر لیا ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ اور منظوم ترجمہ جو ہے حضرت سید دیوان راجہ کے نام سے جو ہزارہ چیر ڈائریکٹر ہزارہ چیر نے اپنے ہزارہ چیر سے کتاب چھاپی ہے، اور جس میں نے جو شجرہ نسب بابا جی سرکار کا دہلی سے منگوایا تھا، وہ اس میں لگا ہوا ہے، جسے حضرت محمد زمان پروفیسر محمد زمان مستر صاحب نے منظوم ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب ڈائریکٹر ہزارہ چیر کے زیر نگرانی جو ہے وہ ہزارہ یونیورسٹی نے چھاپی ہوئی ہے باقاعدہ، جو کہ اس امر کا مدلل ثبوت ہے کہ سید لطیف شاہ، والد کا نام سید لطیف شاہ بن مروان شاہ، تو جو کہ اس بات کا مدلل ثبوت ہے کہ یہ ترک خانوادے سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سادات گرانے سے ہیں، اور جن کے 18 شجرہ نسب جو کہ مختلف کتب گلدستہ سادات میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب میں سید دیوان راجہ جو کتاب ہے اس میں بھی منقول ہے۔ تاہم جو تواریخ لکھی گئی ہیں ان میں تاریخ ہزارہ پروفیسر راجہ ارشاد نے، انہوں نے اپنی کچھ تعصب کی بنا پر انہیں جو ہے وہ ترک لکھا، جس کی بنا پر اس تاریخی غلط فہمی نے جنم لیا۔ بعد ازاں خواص خان، شیر بہادر پنی، اختر خان ڈی سی، ریاض خان، انہوں نے جو تاریخ ہزارہ لکھی، انہوں نے سید دیوان راجہ بابا ہی انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ چونکہ شجرہ نسب اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھا، 2015-16 میں جب اس مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو اس وقت یہاں پر بیشتر بحالی سے یا گیروال سے ادھر ادھر جو ترک آبادی ہے وہ زمینوں پر اور سیریوں پر قبضہ کی غرض سے یہاں پر آئے، اور انہوں نے بابا جی صاحب کو ترک ظاہر کرنا شروع کیا۔ یہاں کی آبادی پھر دوبارہ سے اکٹھی ہوئی، اور اس کی باقاعدہ مرمت اور تعمیر کا جب کام شروع ہوا تو انہوں نے یہاں پر آ کر کہا کہ یہ کتبہ تو باقاعدہ طور پر ترکی کے یہاں پر مندوب بھی تشریف لائے مختلف اوقات میں، اور پھر ترک جو فاؤنڈیشن ہے ان سے پیسے ہڑپ کرنے کی غرض سے جو ہے یہاں انہیں ترک ظاہر کرنا چاہا، جس کے بعد اس امر کی شدت سے ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور دہلی سے میں نے ان کا شجرہ نسب پہلے منگوایا، جس کو ڈائریکٹر ہزارہ چیر نے اپنی کتاب میں چھاپا۔ بعد ازاں گلدستہ سادات اور دیگر جو ہمارے پاس 17 کتب ہیں، اے سی صاحب کے پاس ہمارا کیس مانسرا میں لگا ہوا ہے، اور اب جو ہے سیشن جج کے پاس وہ کیس عرصہ 4 سال سے ہمارا لگا ہوا ہے کہ ترک جو ہے وہ فنڈ ہڑپ کرنے کی غرض سے ترک تنظیموں سے انہیں ترک ظاہر کر رہے تھے۔ یہاں کی مقامی آبادی نے، جن میں جو ہے علی مردان خان، خانہ بابا، محمد نذیر خان اور فرید خان، چند پرویز خان اور تاج محمد خان، اور چیئرمین جو ہے بخت منیر عرف شکور خان اور اظہر خان کے ساتھ دیگر جتنی بھی آبادی کے بڑے بڑے جو عمائدین ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کر اس کا چارج لیا، اور ان ترکوں کو یہاں سے جو ہے وہ چلتا کیا کہ دیوان راجہ سرکار جو ہیں وہ سید ہیں، وہ ترک نہیں ہیں۔ اور آج بھی ہمارا یہ کیس لگا ہوا ہے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کیس پر
جلد از جلد فیصلہ دیا جائے۔ شجرے موجود ہیں، ہم نے باقاعدہ شجرے کیس کے ساتھ کتب کے حوالے لگائے ہوئے ہیں، ایک راجہ ارشاد کی کتب کیا ان سب کتب اور یہ باہر جو جگہ ہے یہاں پر یہ باقاعدہ طور پر عید کے چھوٹی عید اور بڑی عید یعنی عید بقرہ پہ 2 دن باقاعدہ سے یہاں پر میلہ منعقد ہوتا ہے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جو کہ انگریز دور میں یہاں پر یہ مقرر ہوا تھا اور آج تک جو ہے وہ روایت قائم ہے۔ آخر میں مشتاق بھائی اور دعا نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے حوصلوں کو سہارا بخشا اور اس قدیم اور تاریخی ورثہ کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلی باغ جو ہے ایک تاریخی حیثیت کا حامل گاؤں ہے اور یہاں پر تبلیغ دین کی نسبت سے تشریف لانے والے حضرت سید نصیر الدین شاہ، جن کا تبلیغ دین کے سلسلے میں بہت بڑا کام ہے اور جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، جو شہنشاہ پکھل یا ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں، یہاں پر وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں تشریف لائے۔ گو کہ آج ان کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا مزار مبارک آج بھی اس امر کا شاہد ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کام کرنے والے ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ میں دعا نیوز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً بالخصوص مشتاق بھائی کا کہ وہ ایک دور دراز سے ایک طویل اور کٹھن سفر طے کر کے یہاں ہمارے تاریخی ورثہ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک تاریخی ورثہ کے وارث ہیں اور یہ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے یہ گاؤں، اور یہ تاریخی ورثہ خاص کر قلعہ فیروزہ اور اس کے ساتھ دیگر جگہیں جو کہ ہماری دلچسپی کی منتظر ہیں تاکہ انہیں مزید برد ہونے سے بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔